ناظرین، آج کا موضوع ہے کہ کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے لوگ، کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے لوگوں سے مراد وہ کون سے لوگ ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی 11 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کوئی شخص ایک کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے یعنی کنارے پر کھڑے ہو کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پس اگر اس کو کوئی بلائی مل جائے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے تو وہ منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہی کھلا ہوا نقصان ہے۔ ناظرین، امام ضحاک رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان دیہاتیوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جنہوں نے اپنے دیہاتوں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ منورہ یہ آئے، اور اگر ان دیہاتیوں میں سے کسی شخص کو مدینے کی آب و ہوا موافق آ گئی، وہاں آ کر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا یا اس کے مال مویشی بڑھنے لگے، اس کے مال میں اضافہ ہونے لگا، تو اس نے یہ کہا کہ جب سے میں یہاں مدینے میں آیا ہوں، اسلام میں داخل ہوا ہوں، مجھے بلائی ہی بلائی ملی ہے، اچھائی ہی اچھائی ملی ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی دیہاتی کو مدینے میں آ کر مدینے کی جو آب و ہوا ہے وہ موافق نہ آتی، وہ بیمار پڑ جاتا، اسے تکلیف ہوتی، یا اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی، اس کے مال میں نقصان ہوتا، صدقات کے اندر اسے پہنچنے میں تاخیر ہوتی، تو وہ یہ کہتا کہ جب سے میں اس دین میں داخل ہوا ہوں، مجھے مصیبت ہی مصیبت، تکلیف ہی تکلیف پہنچی۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کوئی شخص ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو ایسے لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اگر دین میں مشکلات ہیں، تکلیفیں، مصائب ہیں، تو اس پر صبر کرنے والوں کے لیے ہی تو بشارتیں ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ صابرین کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔